حال ہی میں ایران کے حوالے سے کافی چمگوئیاں نکل کر سامنے آ رہی ہیں۔ ایران کے نیوکلیر پاور پلانٹ کو لے کر اسرائیل کے اندر بہت بڑی بیٹھک بھی ہوئی تھی، جس میں امریکہ کے انتونی بلنکن جو کہ سیکرٹری اسٹیٹ ہے وہ بھی گئے تھے۔ عرب ممالک خصوصاً متحدہ عرب امارات، بحرین، مصر، جارڈن، اس کے علاوہ سعودی عربیہ کے آفیشلز بھی اس میٹنگ کے اندر موجود تھے۔ اس کے بعد ایران کے حوالے سے ایران کے جو بڑھتے ہوئے انفلوئنس کو روکنے کے لیے ایک جامع پلان بھی بنایا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج خبر یہ آ رہی ہے کہ ایران کے بیلسٹک میزائلوں کی بربادی کرنے کا اعلان کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے، اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کی جو سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی، جو امریکہ کے لیے ایک سردرد بنی ہوئی تھی، وہ بھی امریکہ نے مان لی ہے، اور پاسداران انقلاب کی کچھ اہم شخصیات کو مزید ان کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں۔ اور امریکہ جو بات کر رہا تھا کہ ہم پاسداران انقلاب کو اپنی جو گلوبل ٹیررسٹ لسٹ ہے اس سے نکال دیں گے، آج اس حرکت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ ایران کے کسی کام کے لیے اچھا سوچ نہیں رکھتا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایران کے نیوکلیر پاور پلانٹ کو لے کر اب جو ہے وہ ایران کے اندر بھی چمگوئیاں شروع ہو گئی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کے اندر بھی مزید اٹیکس بڑھیں۔ ایران کے جو انفلوئنس ہے مڈل ایسٹ کے اندر، خصوصاً عراق، شام کے اندر، وہاں پر ایک لمیٹڈ وار شروع ہو جائے۔ ان تمام تر چیزوں کو پروف کے ساتھ دیکھیں گے، جس کے اندر تمام تر فیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ سب سے پہلے آپ اپنی سکرین پر دیکھیے جس کے اندر لکھا ہے US sanctions ایران میزائل ڈیولپرز، یعنی ایران کے جو میزائل ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے، اور امریکہ نے یہ تمام تر حرکت اس وجہ سے کی ہے کہ ایران جو ہے اپنے نیوکلیر پروگرام کو مزید پرولیفریٹ نہ کرے۔ ناظرین اکرامی، اس کے علاوہ میں نے جو پہلے بات کری تھی آپ سے کہ پاسداران انقلاب نے جو پاسداران انقلاب کو گلوبل ٹیررزم لسٹ سے باہر نکالنے کی امریکہ کی کوشش تھی، وہ اب پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ امریکہ نے 5 پاسداران انقلاب کے اہم رہنماؤں کو سینکشنز لگا دیے ہیں اور ان کو گلوبل ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جس طرح قاسم سلیمانی کا واقعہ 2020 کے اندر، جنوری 2020 کے اندر پیش ہوا تھا، ٹھیک ویسے ہی ان جو 5 لوگ ہیں امریکہ کی ہٹ لسٹ پر چلے گئے ہیں۔ یہ پاسداران انقلاب کے لوگ جو ہیں یہ بیسیکلی لسٹ آئی تھی اسرائیل سے۔ اسرائیل نے ڈیمانڈ کی تھی کہ امریکہ ان لوگوں کو، ان 5 لوگوں کو ٹارگٹ کرے۔ اب دیکھیے کہ جب سے نگیو ڈیزرٹ کے اندر سعودی عربیہ کے آفیشل، متحدہ عرب امارات، مصر، جارڈن، بحرین، یہ سارے کے سارے لوگ وہاں پر گئے تھے میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے اور ایران کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے نیوکلیر پاور پلانٹس کو لے کر، تب سے اسرائیل کے اندر حملے بڑھ گئے ہیں۔ اب عام شہری ہتھیار اٹھا کر چل رہے ہیں اسرائیل کے، اور بہت سارے فلسطینی جگہ دیکھتے ہی، موقع دیکھتے ہی، حالات دیکھتے ہی یہودیوں کے اوپر، یہودی فوج کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں۔ تو یہ معاملات آج کل اسرائیل کے بڑھ گئے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایران کی سب سے بڑی جو نیوکلیر پروگرام کو چلانے والی کمپنی جس کا نام پارچین کیمیکل انڈسٹریز تھی، اس کو بھی سینکشن لگا دیا ہے، نہ ہی وہ کسی قسم کی امپورٹ کر سکتی ہے، نہ ہی ایکسپورٹ کر سکتی ہے۔ اور اہم بات یہ ہے، آپ اپنی سکرین پر ایک سکرین شاٹ دیکھیے جس کے اندر لکھا ہے We have taken this action following Iran's recent missile attacks on Erbil, Iraq, as well as a missile attack by Iranian proxies against Saudi Arabia and United Arab Emirates. US Secretary of the State Antony Blinken said in a statement, These attacks are a reminder that Iran's development and proliferation of ballistic missiles pose a serious threat to regional and international security. امریکہ کے جو سیکرٹری اسٹیٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ایران نے جو اٹیکس کیے ہیں ہماری بیسز کے اوپر، 8 اٹیکس کیے گئے تھے اریبل کے اوپر، نادرن کردستان کے اندر، جہاں اسرائیل کے ایجنٹس بھی مارے گئے تھے۔ پھر 25 مارچ کو سعودی عربیہ کے جدہ شہر کے اوپر اٹیکس کیے گئے تھے، وہاں آئل ریفائنری تباہ کی گئی۔ تو ہم نے یہ تمام تر کام، یہ جو سینکشنز لگائی ہیں ان کے میزائلز کے حوالے سے، تو ان معاملات کو دیکھ کر لگائی۔ اب ایران زیادہ بھڑکے گا اور سیریا کے اندر ایران اپنے پراکسیز کو ایکٹیو کرے گا، اس کے علاوہ عراق کے اندر کر سکتا ہے، اور حزب اللہ کو ایکٹیو کر کے یہ جو ہے اسرائیل کے اوپر حملے کروا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یمنی حوثی باغیوں کو سعودی عربیہ کے اوپر حملوں کرنے کے لیے اکسا سکتا ہے۔